بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ 33واں افکار رضا سیمینار جو حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے وصال مبارک کو عیسوی تاریخ کے لحاظ سے آج 1 صدی مکمل ہو گئی ہے، اور اس 1 صدی کے اختتام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ویسے تو زیادہ جو اجتماعات ملک بھر میں اور پوری دنیا میں منعقد کیے گئے ہجری تاریخ کے لحاظ سے 100 سالہ تقریبات تھیں، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس لحاظ سے بھی عیسوی تاریخ کے لحاظ سے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ 28 اکتوبر 1921 کو اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اور آج 28 اکتوبر
2021 ہے، تو اس طرح ایک پوری صدی گزر گئی ہے اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو پردہ کیے ہوئے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یعنی اس ایک صدی میں کہاں سے کہاں تک اعلی حضرت کا فیضان پہنچا، اور کتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، مدارس میں اور مختلف دانشکدوں کے اندر اور دنیا کے بر اعظموں میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور تعلیمات نے گھر کیا، اور اس وقت کروڑوں لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی افکار کی روشنی سے فیض یاب ہیں اور آگے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ویسے تو یہ 28 اکتوبر کی تاریخ ہمارے لیے ہماری اس تاریخ جدید کا ایک اس لحاظ سے بھی حصہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے 2015 کو 28 اکتوبر کو کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی، اور وہ بہت بڑا اجتماع تھا، اور بہت سے قائدین تھے، شیوخ الحدیث تھے، پیران طریقت تھے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، تو اس کے بعد پہلا احتجاجی ریلا تھا جس میں ان تمام حضرات نے قیادت کے ہاتھ پر بیعت کی اس عظیم مشن پر۔ تو آج کا جو موضوع ہے شرف نسب و نسبت، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور 33ویں افکار رضا سیمینار کا یہ دسترخوان ہے، اور اس وقت جو اہل سنت و جماعت کے اندر ایک فکری اور اعتقادی انتشار انگڑائی لے رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے سب سے اچھا علاج اعلی حضرت کی تعلیمات ہیں، اور ان کی روشنی میں ہی اس بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ ایک صدی گزرنے کے ساتھ اعلی حضرت کی کتابیں چھپیں، مدارس بنے، اگر صرف وہ مدارس گنے جائیں جن کے ناموں کے اندر لفظ رضویہ آتا ہے پوری دنیا میں، تو کئی جلدیں بن جائیں، یعنی اتنا فیضان تقسیم ہوا۔ دوسری طرف سے یہ بات بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایک شخص نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کی اسی صدی کو اس نے اپنی تجدید کی صدی قرار دیا، اور ویسے بہت سے سننے والے لوگ حیران ہوں گے کہ کیا وہ شخص بھی مجدد ہونے کا امیدوار تھا؟ بہرحال اس نے اپنے نام کے ساتھ مجدد میات حاضرہ لکھا، جس کو عام عرف عام میں فتنہ حویلیاں سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ محمود شاہ حویلیاں والا، اس کو مجدد دوراں اور مجدد میات حاضرہ، جو کہ اعلی حضرت کے وصال کے بعد وہ کافی سالوں تک زندہ رہا، کیونکہ آپ کا وصال 21 میں جب ہو گیا 1921 میں، تو وہ تقریباً 1992 تک زندہ رہا، اور پھر یعنی اس نے بھی اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ کے، تو یہ کتابیں اس نے گننا چاہیں کہ اتنے 100 کتابیں میں نے بھی لکھی ہوئی ہیں، اور مجھے بھی مجدد تسلیم کیا جائے۔ تو ایک چیز کی اس نے بنیاد رکھی تھی اس وقت، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج ہمیں اس نے جس چیز کی، جس فتنے کی امت میں ایک نئی روش ڈالی تھی، آج بہت سے لوگ پیروں میں سے، سادات میں سے اس کی فکر کے
اسیر ہوئے، یعنی جس کی باتیں کبھی شاذ سمجھی جاتی تھیں یا سب اس پر فتوے لگاتے تھے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، اس حد تک اور طرق سے بھی رفض نے سرایت کی کہ کئی لوگ بالآخر آج اس کی فکر پہ چلے گئے، شاید آج بھی کہتے ہوں کہ وہ گمراہ ہے، لیکن عملاً اس کی فکر پہ چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی اس نے دبے لفظوں میں لکھا، بلکہ بعض جگہ اس نے فتاوی رضویہ کا نام لے کر، حسام الحرمین کا نام لے کر، اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں کا نام لے کر، اور ادھر حزب الاحناف لاہور سے جو ماہ نامہ بلکہ ہفتہ روزہ رضوان چھپتا تھا، اس کا نام لے کر اس نے ان لوگوں پہ تنقید کی۔ حالانکہ اگر سیادت کی تعظیم کی بات ہوتی تو سید تو یہ بھی تھے، بہت بڑے سید تھے، لیکن ان کو اس نے حزب الاحنافی کہا اور رضوانی ان کا نام رکھا، اور سارے اہل سنت کو اس کے سوا جتنے تھے، جس طرح آج کچھ لوگوں نے ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی کتاب کے اندر سب کا نام دشنامی رکھا ہوا ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہوں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہوں، مفتی احمد یار نعیمی ہوں، محدث اعظم ہوں، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کو اس نے دشنامی قرار دیا ہوا ہے۔ ایک نام دشنامی اور دوسرا امثالی، میں ان ناموں کی پھر وضاحت کروں گا۔ اور پھر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یعنی وہ حویلیاں میں بیٹھ کر جو فائرنگ کرتا تھا حزب الاحناف پر، بالآخر ناصر باغ میں اگلے دن سٹیج پر یہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور فتوے بھی اس نے معمولی نہیں لگائے، اس نے ان سب پر کفر کے فتوے لگائے، ارتداد کے فتوے لگائے، توہین سیدہ پاک کے فتوے لگائے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا فتویٰ لگایا اس نے ان سب پر، ہمارے جو اکابر ہیں، اور ان کو امثالی کہا اور دشنامی کہا اور نام کا سنی کہا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، پہلے ہم جو اصل امت کا موضوع ہے اس لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ کی روشنی میں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ محمود شاہ حویلیاں والا، المعروف اتنا حویلیاں، یعنی اس نے اس سے ہٹ کے ایک موقف اپنایا، اور پھر آج کتنی شکست ہے ان لوگوں کی کہ جن کے اکابر نے اس اہل سنت سے خارج کیا اور اس نے ان کے اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ آج پھر ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرق ہی نہیں۔ یعنی آج وہ رستہ جس وقت اس پر یہ سارے اسلاف تھے، اس پر فقط ہم کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جو اس نے رستہ اپنایا تھا جس پر سارے اسلاف فتویٰ لگا رہے تھے، اس پر انہی اسلاف کے بیٹے پوتے پڑپوتے جو ہیں وہ جا کر شریک ہو گئے ہیں۔ تو شرف نسب و نسبت، اس میں سب سے اولین شرف جو ہے وہ تو ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس نسبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اس پر بہت سے دلائل ہیں، اور اس نسبت کا بڑا ادب اور بڑا احترام ہے، یہاں تک کہ اس نسبت کا حامل کوئی شخص
اگرچہ بظاہر نہ بھی پڑھا ہوا ہو اور بظاہر وہ کوئی بڑا پارسا اور متقی نہ بھی ہو، تو پھر بھی ہمیں اس کی نسبت سادات کی بنیاد پر اس کے ادب کا حکم ہے، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ بد عقیدہ نہ ہو جائے، ایسا عقیدہ کہ جس کی وجہ سے پھر سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اولین جو شرف نسبت ہے، شرف نسب ہے، وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شرف نسب ہے اسلام میں، ہر ولی اگرچہ وہ سید نہیں، اس کی اولاد میں بھی ایک شرف ہے۔ ہر عالم دین جو صحیح العقیدہ عالم دین ہے، اس کی اولاد کو بھی ایک شرف حاصل ہے کہ وہ ایک صحیح العقیدہ عالم دین کی اولاد ہے، بلکہ چلتے چلتے مطلقاً ایک مومن مسلم کی اولاد ہونا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ اگرچہ یہ شرف اس شرف کے مقابلے میں نہیں جو شرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تیسرا وہ ہے شرف نسبت، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا وہ شرف علم ہے کہ جب کسی سینے میں علم آ جاتا ہے، ظاہر کہ شرط تو ہے کہ وہ بندہ صحیح العقیدہ ہو، مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ محض علم شرف نہیں، صحت عقیدہ کے ساتھ علم شرف ہے، اور پھر جب اس کے مطابق عمل بھی ہو اور خاتمہ بھی خیر پہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ان تین نسبت اور نسب کے جو شرف ہیں، ان پر شریعت میں بڑا زور دیا گیا ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ آج آ کر یہ بالکل جو تازہ ایک فتنے کی ہوا ہے، اس میں جو دو شرف ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک شرف جو ہے وہ جو اس کی شرعی حدود ہیں اس سے بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف سے اس بات کو شروع کرتا ہوں۔ ویسے شرف اسلام کوئی معمولی شرف نہیں کہ جب بندہ مومن بنتا ہے تو پہلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، بخاری شریف میں ہے کہ جو جاہلیت میں سردار تھے اسلام میں بھی سردار بن گئے، اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ جب انہیں دین آ گیا۔ اب دین آنے سے یہ نہیں کہ ان کی ولدیت بدل گئی، ان کی ماں بدل گئی، ان کا باپ بدل گیا، پردادا بدل گیا، وہ نہیں بدلے، مگر دین اتنا زود اثر ہے کہ ان بندوں کو دین نے پھر بھی سرداری کے منصب پہ فائز کیا۔ اراءۃ الادب لفاضل النسب، یہ 23ویں جلد میں فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ ہے، اراءۃ الادب لفاضل النسب، نسبی فضیلت والے کو ادب کی راہ دکھانا۔ نسبی فضیلت تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سارے جو نسب فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں پہلا نمبر تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان اس نسب کا ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور اس پر پھر آگے ہماری فقہ کے بہت سے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ آج اگر اچانک آ کے ہم ایک یو ٹرن لے لیں تو چلو کوئی نہیں، وہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہی مان جاؤ، تو پھر 14 صدیوں کے پیچھے دین بدلنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ جب کئی لوگ اکٹھے ہوں تو جماعت کون کرائے، تو
وہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اگر آج والا جو ایک نظام چل رہا ہے اس بنیاد پر تو ہمیں فقہ حنفی بھی، فقہ شافعی بھی، سب فقہ اسلامی بدلنے پڑے گی. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ذات کا مثال کے طور پر کمہار ہے، جس کو ہمارے عرف میں کمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا بھی ایک غلط سوچ ہے. مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی کمی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں. تو بہرحال جو عام ایک ہے سسٹم زوات کا، اب وہ بندہ حافظ ہے، وہ بندہ قاری ہے، وہ بندہ عالم ہے، اور ساتھ ایک سید صاحب بھی ہیں. 9-10 بندے وقت آ گیا ہے جماعت کرانے کا، تو سید صاحب حافظ نہیں، سید صاحب قاری نہیں، سید صاحب عالم نہیں. تو اس وقت جو تحریک عظمت آل و اصحاب چل رہی ہے، ان کی پوری دعوت کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ پھر جماعت سید صاحب کرائیں، کیونکہ دوسرا بندہ تو مثلاً کمہار ہے، لوہار ہے، کاشتکار ہے، کوئی ہے، اور یہ سید صاحب ہیں. تو اگر آج اس طرف جاتے ہیں تو 14 صدیوں کا دین بدلنا پڑے گا، اور دین تو ایک صدی کا بھی نہیں بدلا جا سکتا. پھر اس کے پیچھے حدیثیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم اکٹھے ہو تو تم میں فلان جو ہے وہ جماعت کرائے. یعنی یقیناً فضیلت نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن وہ جو بیج بویا تھا فتنہ حویلیاں نے، اس پر جو آج کانٹے لگے ہیں، تو اس بنیاد پر جس کو محبت اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور کہ ایک طرف سادات ہو گئے ہیں، دوسرے والے مدارس والے ہو گئے ہیں، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یا ایک طرف جو ہے وہ یعنی یہ حسینی ہیں، دوسری طرف یزیدی ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا گھپلا کیا جا رہا ہے. مثلا یزیدیت خارجیت ہے، ناسبیت ہے. تو یہی لوگ جو ہمارے ساتھ الجھتے ہیں، یزیدوں کے ساتھ بھی یہی جا کے جفیاں ڈالتے ہیں. مثلا مینار پاکستان پر طاہر القادری کا جلسہ ہے، تو وہاں وہ سرگودے کا جھوٹا جو ہے وہ ایک وہابی کے ساتھ جو ہے وہ جفی لگا رہا ہے، بیٹھا ہے. تو اب وہابی یزیدی نہیں تو پھر اور کون یزیدی ہے؟ اور دوسری طرف وہ ایک روافظ کا ہے جواد نقوی، اب وہ محبت اہل بیت کا پرچار کرتا ہے، اور اس کے پروگرام کے اندر مطلب دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، خارجی، جو کچھ سب بلائیں ہیں. انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ انہیں ہر فرقے کا جو بندہ انہیں پسند ہے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ حسینی ہے، اگرچہ فرقہ اس کا کوئی بھی ہے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ یزیدی ہے، اگرچہ وہ ان کے اپنے فرقے کا ہو. تو اب پیچھے 14 صدیوں میں تو اصول لکھے ہوئے ہیں. وہابی کون ہیں، وہابیوں کے اصول کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی غلطیاں کیا ہیں، یہ سب پیچھے لکھا ہوا ہے. روافظ کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے کفریات کیا ہیں، گمراہیاں کیا ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب یہ اس سب کچھ سے ہٹ کر ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ پوچھے، یہ اپنی من مانی کریں. کہ اگر پرانے اصول دیکھیں گے تو پھر ان پر آئے گا کہ تم کہلاتے یہ ہو کر یہ رہے ہو. یہ چاہتے ہیں کہ اس سب کو بدل دیا جائے، اپنی مرضی جو ہے جو اچھے لگیں وہ سارے حسینی بنا لیے جائیں، اور مقابلے میں دوسری طرف کتنا کوئی سچائی کیوں نہ ہو ان سب کو یزیدی قرار دے دیا جائے. اور پھر یہ جو یعنی فقہی مسائل کے لحاظ سے اور سیادت کا ادب جو کہ غیر شرعی ادب ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد قریب قریب زمانوں میں محمود حویلیاں والے نے رکھی، آج اس پر سچے سچے سید بھی جا کے
اکٹھے ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کو پتہ نہیں کہ اکٹھے ہوں گے تو آگے ان کا حشر کیا ہوگا، چونکہ اس کی فکر کے مطابق سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح، اگرچہ غیر سید زمانے کا کتب ہو اور نکاح سیدہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اس کا ولی کر رہا ہے، تو جو لوگ اس نکاح میں شریک ہیں اس سیدہ کے والدین، رشتہ دار، پھر جس غیر سید سے ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے محمود حویلیہ کے نزدیک مرتد اور توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی بالکل جو ہے وہ ان پڑھ غیر سید ہے اور بد کردار ہے، اور اس کے ساتھ کسی سیدہ کا نکاح کر دیا گیا، اس کے تو جواز کا بھی کوئی نہیں قائل، لیکن یہ مشروط طریقے پر اگر ہو تو پھر بھی اس کے نزدیک یہ فتویٰ دینا دین کش فتویٰ ہے، ایسا کرنا یہ ارتداد ہے۔ اب جو کئی سید انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے تو بہت سے وہ ہیں جن کی بہنیں غیر سیدوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے، کتنے ہیں جن کی بیٹیوں کی ہوئی ہوئی ہے۔ اب میں زیادہ تشریح کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر آج ان لوگوں نے برات کا اعلان نہ کیا اس فتنے سے، تو غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، کتنی بڑی ہستی ہیں اہل سنت کی، امام اہل سنت ہیں، پھر آگے ان کے صاحبزادگان، تو غزالی زماں کی صاحبزادیوں کے لحاظ سے اگر پوچھا جائے فتویٰ اس فتنہ حویلیاں کا، تو اس کے بقول وہ سب مرتدین ہیں، اور آگے حرام کاری ہے، آگے زنا ہے، اور آگے حرام کی اولاد ہے۔ تو یہ کیسے، کس بنیاد پر یہ سارے سید اکٹھے ہو سکتے ہیں اس فکر پر جو فتنہ حویلیاں کی فکر ہے؟ یہ میں نے صرف ایک نام لیا، لیکن یہ تو یعنی جب انالیسس کیا جائے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک ایسی صورتحال بنے گی۔ تو یہ آپس میں یعنی اس شخص کی قبر پر جا کر عرفان شاہ نے کہا کہ اللہ اس کا فیض جاری کرے، جس شخص نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کا فتویٰ خود امام احمد رضا بریلوی پہ لگتا ہے، حسام الحرمین جو قاسم النوتوی وغیرہ کے خلاف، قادیانی کے خلاف جو فتویٰ لکھا گیا کفر کا، اس نے کہا کہ وہ فتویٰ یہ حزب الاناف والوں پہ لگتا ہے، اس وقت سید صاحب تھے، اس نے کہا وہ فتویٰ ماہنامہ یا ہفت روزہ رضوان والوں پہ لگتا ہے، یہ رضوانی، وہ فتویٰ احمد یار نعیمی صاحب پہ لگتا ہے۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ ان میں اور وہابیوں میں کوئی فرق ہی نہیں گستاخ ہونے میں۔ یہ مقام السنیہ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اس نے نام لے کے فتاوی رضویہ کا، نام لے کے حسام الحرمین کا۔ ابھی میں وہ آخر میں پیش کروں گا۔ تو یعنی یہ کیا پورا اہل سنت کا جو 14 صدیوں کا سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، دین ہے، وہ سب کو ایک شخص کی رائے پر، جس کی رائے رفض پر مبنی تھی، آج انہوں نے قطار بنا کر اس کی طرف اس کی اقتداء شروع کر دی ہے۔ جو اپنا مجدد میعاد مانتا تھا اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں، اور یہ سارے اعلیٰ حضرت کے شہدائی تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفوں کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہیں، اور آج فتنہ حویلیہ کی تقلید میں جا رہے ہیں۔ تو اراۃ الادب لفاضل النسب، اس میں پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر جد اعلیٰ کسی کا کاشتکار ہو یا ماہی فروش ہو، مچھلیاں بیچنے والا،
کوئی ہو اس کی نسل میں یہ پیشہ معمول رہا ہو یا متروک ہو گیا ہو، تو اس صورت میں ان کی اولاد کو ماشا یا جلاہا یا شکاری یا اطراف کہہ کر پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو، درست ہے یا نہیں؟ اور علاوہ صحابی النسل کے دوسری قوم کو شیخ کہنا روا ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ اور اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ مثلا بیٹا کوئی کسی لوہار کمہار کا ہے مگر وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا ہے، اس کو کوئی کوسنے کے لیے اس کے پچھلوں کا نام لیتا ہے کہ اے لوہار زادے، کمہار زادے، کاشتکار زادے، اس طرح کر کے۔ تو کیا دین نے یہاں بھی کوئی سزا رکھی ہے یا روکا ہے؟ یعنی جس طرح ادھر سیادت کے شرف کا تحفظ ہے، تو جب کہیں ایمان آ گیا یا علم آ گیا تو اس کی بنیاد پر بھی کوئی تحفظ ہے یا جیسے کوئی کہتا پھرے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو التحصیل شرح الجامع الصغیر وہاں سے یہ حدیث ذکر کی، من دعا رجلا بغیر اسمہ، جو شخص کسی کو اس کا نام بدل کر پکارے، یعنی حدیث پیش کرنا مقصود ہے، ہم اپنے لیے کسی سے ادب کی بھیک نہیں مانگتے، لیکن آخر دین یہ بھی ہے، من دعا رجلا بغیر اسمہ، صرف مومن ہے اگرچہ عالم نہ ہو، لعنتہ الملائکہ، تو جو بگاڑ کر کسی کا نام لے اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر طبرانی معجم اوسط میں سند حسن سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یعنی وہ حدیث جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہے کہ جس نے انہیں اذیت دی، سرکار فرماتے اس نے مجھے اذیت دی، یقیناً وہ اذیت تو بہت بڑی اذیت ہے، اور وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دے اور پھر وہ اذیت آگے سرکار تک پہنچے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھر یہ بھی فرمایا ہے کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا کہ اللہ کو اذیت دی، یعنی اذیت دینے کی کوشش کی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تجھے شاخیں اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ساتھ حدیث لکھی من ابتا بھی اعمالہ لم یسر بہ نسبہ، یہ حدیث دوسرے لفظوں سے بھی ہے باب تفیل سے، من بتا بھی اعمالہ، کہ جس بندے کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کر سکتا، یعنی عمل کی بیس پہ وہ پیچھے رہ گیا تو نسب کی بنیاد پر کہا جائے کہ چونکہ اس کا نسب فضیلت والا ہے تو اگرچہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کو سپیڈ لگا کے آگے کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یسر بہ نسبہ،
اب اس پر آگے وضاحت ہم کریں گے، لیکن اس فتوے کے اندر جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا، اور ساتھ ہی وقول دیگر اعملی یا فاطمہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے۔ ابھی یہ صرف ترجمہ میں کر رہا ہوں، خود اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث پر بڑے وضاحت سے لکھا، اس میں جو وہابیوں کا موقف ہے یہاں پر اس کو رد کیا، اور اسے صراط مستقیم کہتے ہیں کہ یہاں خوارج نواصب نے جو رستہ اپنایا ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا، اور دوسری طرف جو یہ تھا کہ سید جو بھی کرتا پھر اس کو چھٹی ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہ احادیث پیش کر کے مطلب بتایا کہ خود جو اولین سید تھے آج کے مقابلے میں جن کی نسبت کروڑ درجے پہلے کی تھی، ان کے لیے جب ہدایات تھیں تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا قول ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اللہ کی بیٹی تو ہیں، یہ نہ کہو کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ عمل نہ کرو صرف اس بیس پر کہ میں سرکار کی بیٹی جو ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جو عربی لکھی اعلی حضرت نے اے علی یا فاطمہ تو ولا تقول انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بِأَعْلَى صوت ندا کند، پہلی آیت اور دونوں حدیثیں کہ جس کو اس کا عمل سست کر دے نسب تیز نہیں کرے گا، اور اے فاطمہ یہ نہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بلکہ اعملی عمل کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلند آواز سے یہ حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء و مرسلین کی حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے، مثل ہباء منصورہ ہے۔ البتہ مرد کی شرافت علم سے ہوتی ہے، اور جنہیں علم دیا گیا وہ درجوں میں ہیں۔ اب ایک آیت انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دو حدیثیں، من ابطا بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور پھر آگے اعملی یا فاطمہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ بلند آواز سے اعلان کر رہی ہیں، یعنی یہ پیغام، یہ خلاصہ ہے ان کا کہ شرافت نسب کے اکثر جاہل لوگ، یعنی جو آج رائج ہے شرف نسب کا مطلب کہ اکثر جاہل لوگ جہالت و حماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء و مرسلین کی حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ کس پر؟ شرافت نسب پر، کہ اکثر جاہل لوگ مذکورہ ہستیوں کے حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بے وقت ہے، یعنی وہ فخر اللہ کے نزدیک بے وقت ہے، مثل ہباء منصورہ ہے۔ ہباء منصورہ کہ بند کمرے میں دن کے ٹائم جو کسی
چھوٹی سی کرن کہیں سے داخل ہو اور اڑتے ذرات جو اس میں نظر آتے ہیں وہ ہوا منصورہ، یعنی یہ شرف نہیں، البتہ مرد کی شرافت علم سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ابھی یہ بیان کرنا باقی ہے، کیونکہ صرف اتنا اس طرح کا وہابی بھی بیان کرتے ہیں، اور اکثر ان کی تقریریں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، میں لا اغنی عنک، میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تو یہاں تک ہے، لیکن اس سے 2 صفحے بعد 205 صفحے پہ آپ فرماتے ہیں حدیث من ابتا بعملہ لم یسر بہ نسبہ کے یہی معنی ہے، وہاں وضاحت نہیں کی اور یہاں اس کی وضاحت کرنا چاہی، اور اس سے علیحدہ مقام میں پھر وہ لا اغنی کے 5-6 جواب علیحدہ بھی دیے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ لکھا کہ من ابتا بعملہ لم یسر بہ نسبہ، اس نسب سے مراد کون سا نسب ہے کہ جو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، اور پھر کس صورت میں فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو پہلے بحث چلتی آ رہی تھی اس کے لحاظ سے آپ نے اس کی یہ وضاحت کی، جو سمجھنے کے لیے انہو لیس من اہلک، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو کہہ دیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، تو لہذا من ابتا بعملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ عمل کی سستی سے مراد اس طرح کی صورتحال ہے جو وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی صورتحال تھی، لہذا لم یسر بہ نسبہ، تو پھر تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ نسب بھی نہ، یہ کہ فضل نسب شرن محض باطل مہجور، یہ سارا وہابیت خارجیت ناسبیت کا رد ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ نسب کی کوئی فضیلت ہی نہیں، اور شرن فضیلت نسب باطل ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یہ کہ فضل نسب شرن محض باطل، یعنی فضیلت نسب کو باطل سمجھنا یہ غلط ہے، فضیلت نسب کو مہجور سمجھنا یہ غلط ہے، فضیلت نسب کو ہباء منصور سمجھنا یہ غلط ہے، یا شرافت و سیادت نہ دنیاوی احکام شرعیہ میں وجہ امتیاز، اور یہ سمجھنا کہ مثلا سادات میں اور غیر سادات میں دنیا کے احکام میں بھی کوئی فرق نہیں، آخرت میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سادات اور غیر سادات میں کچھ احکام میں دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں بھی فرق ہے، اور اس حدیث سے من بتا بعملہ یا من ابتا بعملہ لم یسر بہ نسبہ، اس سے یہ مطلب اخذ کرنا جو عرف عام میں وہابی لیتے ہیں اس کا آپ نے مکمل رد کیا، اور فرما ہاشا، ایسا نہیں، کیسا کہ شرافت نسب کا آخرت میں کوئی اعتبار ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے سرکار کی طرف جو نسبت ہے اولاد ہونے کی کہ کوئی سید ہے، ہاشا، ایسا نہیں، بلکہ شرع مطہر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر رکھا ہے، متعدد احکام میں نسب کا جو فرق ہے، مثلا سید کا غیر سید کا، سہلے کی اولاد کا غیر سہلے کی اولاد کا، اس کو معتبر رکھا ہے، اور سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ، یہ خاص اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، سلسلہ طاہرہ
ذریت آترہ میں انسلاک، یعنی ان سے منسلک ہونا، کہ ایک بندہ اہل بیت سے خاندانی طور پر منسلک ہے، و انتساب، کہ اس کا انتساب اہل بیت سے ہے، ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے، ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ تو ادھر وہ سائیڈ محفوظ کی کہ جو آج صورتحال بے لگام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف انہی کو پیش کر کے جب سارے نسب ایک طرح کے بنائے جا رہے تھے کہ سید اور غیر سید دنیا میں بھی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، اور آخرت میں بھی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، تو ان کی نفی کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں بھی شریعت نے ان کے کچھ احکام جدا جدا رکھے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی فرمایا کہ ذریت طاہرہ، سلسلہ طاہرہ ذریت آترہ میں انسلاک و انتساب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے مزید اس چیز کو واضح کیا، سید زادی اگر کسی مغل، پٹھان یا شیخ انصاری سے بے رضائے ولی، یعنی جو سید زادی کا کہ والد صاحب ہیں یا والد صاحب فوت ہو چکے ہیں تو بھائی، چچا، بے رضائے ولی نکاح کرے گی، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ سید زادی اگر کسی مغل، پٹھان یا شیخ انصاری سے بے رضائے ولی نکاح کرے گی، نکاح ہی نہیں ہوگا جب تک بسبب فضل علم دین مکافات ہو کر کفایت نہ ہو گئی ہو۔ جب تک سے ایک چیز علیحدہ بیان کی کہ سیدہ کا مغل کے ساتھ نکاح، سیدہ کا پٹھان کے ساتھ نکاح، ویسے یہ کفو نہیں آپس میں، اور کفو نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مغل، پٹھان یا شیخ یا وہ دین کا علم اتنا رکھتا ہے تو پھر ساتھ سیدہ کی کہ ولی کی رضا بھی ہے، تو اب یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغل سید بن گیا ہے یا پٹھان سید بن گیا ہے، پٹھان پٹھان ہی رہے گا، مغل مغل ہی رہے گا، لیکن یہ علم دین کا شرف ہے کہ جس وقت یہ علم دین کا شرف جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نسب کے شرف سے علم کا شرف زیادہ ہے، تو پھر وہ کمی دور ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر پہلے نکاح نہیں ہو رہا تھا، اور اگر علم کی وجہ سے وہاں پر فضیلت آئی تو پھر یہ کفو بن جائیں گے۔ اب سیدہ کے ولی کی اجازت سے وہاں پر نکاح ہو جائے گا اور کفایت ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں دنیا میں ان کے احکام کیا جو فرق ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہیں کہ سب سے اونچا خاندان ہے سادات کا، اور یہ جو مغل، پٹھان وغیرہ کے یعنی عام خاندانوں میں انہیں اونچا سمجھا جاتا ہے، مگر پھر بھی سید خاندان کے ہم پلہ نہیں۔ ہاں اگر پلس فضل علم آئے گا، شرف علم آئے گا اور باقی شرطیں پائی جائیں گی، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو کہ سید زادی کا نکاح خود اس کا ولی اس کی رضا سے کر رہا ہے، اور جس سے کر رہا ہے وہاں پر اگرچہ وہ کفو سید ہونے کے لحاظ سے نہیں مگر علم کا شرف وہاں پر پایا گیا ہے، اس بنیاد پر وہ نکاح ہو جائے گا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں یوں ہی امامت صغرا کی ترتیب میں شرف نسب بھی وجہ ترجیح ہے۔ یہ جو میں نے تمہید میں شروع میں کہا
کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل ہیں. اگر آج فتنہ حویلیاں والا قول لینا ہے تو پھر سارا دین بدلنا پڑے گا. مثلا یہ ہدایہ ہے جو درسی کتابوں میں، درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی پہلی جلد میں باب الامامت ہے، باب الامامہ. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اولی الناس بالامامۃ اعلمہم، کہ چند لوگ اکٹھے ہیں تو کون جماعت کرائے؟ جو ان میں سے اعلم ہے، اس میں تفضیل، زیادہ علم والا. اور اس میں امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اقرأہم، جو قاری زیادہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں جو اقرا ہو، لیکن امام صاحب نے کہا جو اعلم ہو. اور پھر تطبیق یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں قرات کا شعبہ علیحدہ کہ کوئی ایسے بھی ہوں کہ صرف قاری ہوں اور عالم نہ ہوں. وہاں جو عالم ہوتے تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے، اور جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے. اس بنیاد پر پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے اعلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. اور پھر آگے متن میں ہے فَإِن تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں تو پھر جو علم میں برابر ہونے کے ساتھ ساتھ قاری تو سارے ہیں، لیکن جو اقرا ہے پھر وہ جماعت کرائے. فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ، اگر علم میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، علم میں، قرات میں، تو پھر جو ان میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار تو سارے ہیں، اور زیادہ جو پرہیزگار ہے وہ جماعت کرائے. فَإِن تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں، قرات میں برابر کے قاری ہیں، تقوی میں برابر ہیں، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے وہ جماعت کرائے. اب یہاں کیوں نہیں سید والی سیٹ نکالی گئی؟ اگر چند بندے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا کہ جماعت کون کرائے؟ سیدہم من کان من اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خواہ ان پڑھ ہو، خواہ اقرا نہ ہو، اعلم نہ ہو، اورا نہ ہو، لیکن سید ہو. تو آج جو تعلیم دی جا رہی ہے سیادت کی، تعظیم کی، تو نماز کی سیٹ مصلی کی تو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہت بڑا مقام ہے. تو اس عزت والی سیٹ پہ تو پھر فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وہاں سید ہے تو سید کرائے. جبکہ یہ فقہ کی ہزاروں کتابوں میں سے ایک میں بھی نہیں کہ میرٹ یوں بنایا جائے کہ جو سید ہو وہ کرائے. میرٹ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو اعلم ہو وہ کرائے، اگر اعلم نہیں تو اقرا کرائے، اگر عالم اقرا برابر ہیں تو اورا کرائے، زیادہ پرہیزگار، اگر اس میں برابر ہیں تو اسن جو زیادہ عمر والا ہے وہ کرائے. تو یہ ایک تشکیل نو کی جا رہی ہے پورے دین کی، کیونکہ اگر جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ساتھ اس کو پھر گالی بھی دینی ہے تو پھر نماز کس چیز کی پڑھنی ہے؟ اور گالی اس بات پہ دینی ہے کہ وہ بیٹا کاشتکار کا ہے، وہ بیٹا لوہار کا ہے، وہ بیٹا کمہار کا ہے، اگرچہ وقت کا عالم ہے لیکن سید نہیں ہے، اور فضیلت ساری سید ہونے سے ملتی ہے. تو پھر تو پورا دین جو ہے وہ حملے کی زد میں ہے. اور یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال میں یہ کہا، تنویر الابصار میں ہے، الحق بالامامت الاعلم، کہ سب سے زیادہ حقدار امامت کا اعلم ہے. پھر آگے جو کچھ پڑھ کے سنا اس طرح، ثم الاشرف نسبا ثم الانظف صوبا، یعنی وہ جب 5-6 چیزیں گزر گئیں، عمر میں بھی برابر ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر جس کا نسب اشرف ہے، پھر جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہیں،
تو یہ نسب جس کا اشرف ہے اس کو 5ویں نمبر پہ کیوں لے آئے؟ اسے پھر پہلے نمبر پہ رکھتے تو پتہ چلا کہ شرف علم کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں، ورنہ مصلی ہمیشہ سید کے لیے ہوتا، خواہ وہ کیسا بھی ہو۔ اسلام کی وہ عبادت جو اسلام کا ستون ہے، پورا دین جس پہ قائم ہے، تو وہاں تو امامت کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا کہ اعلم، اقرا، اورا، اسن، ثم الاشرف نسبا، ثم الانظف صوبا۔ تو اس بنیاد پر آج جو تشکیل نو ہو رہی ہے عقائد کی، یہ ایسا نہیں کہ محض کوئی ایک لائن ہے چلو بدل لو، یہ پورے دین کا تبادلہ کرنا پڑے گا۔ اور 14 صدیوں میں کسی بھی کتاب کے اندر فقہ حنفی میں، یعنی جو امت کا جو جمہور ہے، تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ جب امامت کرانے کا وقت ہو تو یہ دیکھا جائے کہ ان میں سید کون ہے، جیسا بھی ہے سید ہو۔ ہاں اگر سید بھی ہے، عالم بھی ہے، تو پھر وہ مقدم ہے کہ اس میں 2 شرف سیادت بھی ہے اور شرف علم بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اصل میں یہاں پر یہ دلیل دی کہ جب سیدہ کا نکاح غیر سید سے کیا جا رہا ہے، غیر سید اگرچہ وہ عام نسلوں سے بڑی ایک ذات ہے لیکن سید کے ہم پلہ نہیں ہے، اگر وہاں علم دین آ گیا ہے صحت عقیدہ کے ساتھ تو پھر ولی کی اجازت سے اگر نکاح ہوا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ شرف علم چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بار بار فقہا نے یہ لکھا لأن شرف العلم فوق شرف النسب، نسب کے شرف سے علم کا شرف اونچا ہے۔ تو جب علم کا شرف آ گیا تو اس کو بلندی ملے گی اور اس میرٹ پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہاں ہمارے حالات حاضرہ کے مسائل کے لحاظ سے یہ چیز بھی آ گئی کہ جس طرح لازم ہے کہ ہم سادات کا ادب کریں، ایسے ہی لازم ہے کہ ہم عالم کا بھی ادب کریں، اور جس طرح کے سید کا سید ہونے کے لحاظ سے کہ یہ سید ہے، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، ایسے ہی عالم کی عالم ہونے کی وجہ سے کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ فقہا نے برابر بیان کی۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 308 پر یہ ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ فرمایا الاستخفاف بالاشراف، اشراف سے مرادہ سادات، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، مطلب وہ ہے جو 7 شرطیں میں نے لگائیں کہ سید کی توہین بوجہ سیادت کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر ہے۔ صحیح العقیدہ سید کہ جو چونکہ رفت سے تو سیادت ہی ختم ہو جاتی ہے، سید جب تک سید ہے تو الاستخفاف بالاشراف والعلماء، ایک ہے عالم کی پرسنل پرائیویٹ حیثیت، وہ کسی علاقے کا ہے، کسی برادری کا ہے، ایک ہے عالم کی آن ڈیوٹی علم کے ساتھ حیثیت کہ وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عالم دین کی بوجہ اس کے علم کے توہین کرنا یہ بھی ویسے ہی کفر ہے جیسا سید کی بوجہ سیادت توہین کرنا کفر ہے۔ ان دونوں کو 308 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے برابر لکھا اور فرمایا وَمَنْ قَالَ
للعالم اویلم، اویلم ایسی تصغیر کا صیغہ، جس نے عالم کو اویلم کہا، اے چھوٹی سی عالمی، اے چھوٹا جا مولوی، یہ ہے تصغیر سے. اور لعلوی علوی، علوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، علوی کو جس نے علوی کہا، علوی تصغیر کا صیغہ ہے کہ چھوٹا جا علوی، قاصدم بالاستخفاف، مقصد اس کا ان دونوں باتوں سے توہین ہے، یعنی عالم کی ذلت بیان کرنا، علوی کی ذلت بیان کرنا. تو اعلی حضرت نے لکھا ہے مجمع الانہر میں ہے کفارہ، دونوں جملوں میں، دونوں باتوں میں وہ کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یعنی ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ آج ہمیں کسی سید کے ہم پلہ رکھا جائے، لیکن شریعت کا تو لحاظ رکھا جائے. یعنی سادات کا ادب جس نے کرنا ہے اس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے. لیکن دوسری طرف ایک پورا شعبہ جو دین کا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ صرف سیادت کی بنیاد پر مقابلے میں اگر امام ابو حنیفہ ہوں، مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ اجل ہوں جو کہ سید نہیں، تو آج وہ کلچر عوام میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ملا مولوی ہیں، ان کا کیا ہے، فلاں تو سید صاحب ہیں. ارے جس شریعت سے سید کا ادب مل رہا ہے اس شریعت نے تو عالم کا بھی اتنا ہی ادب کروایا ہے، اور پھر ساتھ کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ اگر کوئی سید کا بوجہ سیادت توہین کرتا ہے تو پھر عالم کی بھی بوجہ علم توہین کرے گا تو دونوں کفر ہیں. اگر عالم بدعقیدہ ہو چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا، تو پھر اس کے علم کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور اگر سید رافضی ہو چکا ہے یا بدعقیدہ ہو گیا تو پھر اس کی سیادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. لیکن جب تک وہ سید اور عالم صحیح معنوں میں ہیں تو دونوں کے لیے برابر کے احکام ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. 612 صفحہ اسی 14 جلد کا، اس میں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستخفاف بالعلماء والاشراف کفر، ترجمہ کیا ہے؟ علماء اور سادات کی توہین کفر ہے. تو ہم تو سادات کے ادب کے علمبردار ہیں جب تک کہ وہ سادات ہیں، اور جب قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ دوسری طرف پورا ایک طبقہ کہ جو علماء کے لحاظ سے خود عوام کے ذہن پائزن کر رہا ہے کہ مولویوں کی کیا ہوتی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے 4 لفظ پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر الاستخفاف بالعلماء والاشراف کفر، عالم کی اس وجہ سے توہین کہ اس نے علم کیوں پڑھا ہے. اچھا تھا کہ یہ جیل رہتا، ہمیں کچھ نہ کہتا، یہ علم پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ نہیں رہنے دے رہا. عالم کی بوجہ علم توہین یہ ویسے کفر ہے جیسے سید کی بوجہ سیادت توہین جو ہے وہ کفر ہے. یہ 612 صفحے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی. اور پھر یہ جو 23ویں جلد سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اصل سوال مثلا کہہ دے کہ عالم ہے، عالم کہنے کے بجائے، نام لینے کے بجائے اسے کہے کہ اے فرزند کمہار، اے فرزند لوہار، اس طرح کے ناموں سے اگر بلائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لِأَنَّ شَرْفَةَ الْعِلْمِ فَوْقَ شَرْفِ النَّسْبِ وَالْمَالِ، کہ علم کا شرف نسب کے شرف سے بڑا ہے، اور علم کا شرف مال کے شرف سے بھی بڑا ہے. اگر کسے عالم صالح ماہر را بالفاظ مذکورہ تو صدر تانن و تحقیرن
مخاطب سازد بدارہ کفر پا نہادہ باشد، کہ اگر کسی نے صحیح العقیدہ عالم دین کو ان لفظوں سے یاد کیا جن کا ذکر سوال کے شروع میں کیا گیا ہے تو پھر وہ کفر میں پاؤں رکھے گا۔ یعنی آج یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر نہ کسی مفتی کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی شیخ الحدیث کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی شیخ القرآن کی کوئی حیثیت ہے، اور دوسری طرف ایک سید مشہور ہے، پتہ نہیں واقع میں سید ہے بھی یا نہیں، اور بدعمل ہے پرلے زمانے کا، اور پھر اب بد عقیدہ بھی ہے، تو اس کو اتھارٹی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ جو کہیں ویسے ہوگا، اور مقابلے میں جن کے پاس شریعت کی طاقت ہے، فتویٰ ہے، علم ہے، ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی فتنہ حویلیاں نے، اور چلتے چلتے نوبت جو ہے وہ یہاں تک آئی کہ جن کے بڑے اس سے لڑتے رہے ان کے پوتے آج اس کی صف میں کھڑے ہیں۔ یعنی حزب الاحناف والوں کو جن لفظوں سے اس نے یاد کیا، یہ پڑھ لیں اگر آج والے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور یہ ناصر باغ میں معانقے کر رہے ہیں آپس میں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب دیکھیے، میں اب جس بیس پہ اعلیٰ حضرت مشروط طریقے سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، سیدہ کا غیر سید کے ساتھ ولی کی اجازت ہو، غیر سید میں جو کمی تھی بذریعہ علم پوری ہوئی تو نکاح جائز ہوا، اور اس پر یہ ہماری ساری فتاویٰ کی کتابیں، اب یہ فتاویٰ شامی ہے، پہلے در مختار ہے، اوپر رد المختار ہے، ان سب کے اندر یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ لِأَنَّ شرف العلم فوق شرف النسب، ترجمہ تو آپ سب کو آ رہا ہے، لِأَنَّ شرف العلم فوق شرف النسب، کہ شرف علم شرف نسب سے اوپر ہے، برابر بھی نہیں، اوپر ہے۔ یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں؟ وَإِنَّ بِالْعَالِمِ وَإِنْ بِالْعَالِمِ فَكُفْءٌ، یعنی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ایک عربی ہے، علوی ہے، اس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بندہ اجمی ہو، کوئی روگ نہیں، عیب نہیں، بشرطے کہ علم دین پڑا ہوا ہو، تو پھر عربی النسل عورت اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں نسب ہے اور یہاں نسب سے اونچی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ لِأَنَّ شرف العلم فوق شرف نسب۔ یہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 313 ہے، پھر آگے 315 پر پھر ہے لِأَنَّ شرف العلم اقویٰ، علم کا شرف جو ہے وہ اقویٰ ہے۔ اب یہ ساری صورتحال تھی 14 صدیوں کے فقہا کی کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا مشروط طریقے سے سیدہ کے غیر سید کے ساتھ نکاح کا۔ اس پر اس محدث حویلی نے وہی کچھ لکھا جو آج والے نام نہاد کچھ لوگوں نے ہمارے بارے میں لکھا، کہ یہ جو جملہ پیش کر کے کہ لِأَنَّ شرف العلم فوق شرف النسب، یہ جو جملہ پیش کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، یہ گستاخ رسول ہیں۔ اس کا کہنا ہے، کیوں گستاخ رسول ہیں؟ کہ آج کے سید بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں، اور انہوں نے جز سرکار کے جز کی توہین کی ہے تو کل کی توہین کی ہے۔ یعنی اس کے نزدیک سیادت ایک ایسی چیز ہے کہ آج کا سید
اب وہ قسمیں تو کئی بنی ہوئی ہیں، کوئی مثلاً سٹیج ڈرامہ کرتا ہے یا کوئی کسی طرح کا کام کرتا ہے لیکن سید کہلاتا ہے۔ اس کے نزدیک آج کا جو سید ہے جس طرح کا بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ یہ سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ تحریک عظمت آل و اصحاب، یہ کس چیز کا نام ہے سوائے اس کے کہ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ اے قوم، ہم جیسے بھی ہیں ہمیں افضل مانو، ہم جیسے بھی ہوں، ہمارے جو بھی کرتوت ہوں، ہمیں افضل مانو۔ اب آج والے اگر اس کی بات پر چلے گئے ہیں تو کسی دلیل کی بنیاد پہ تو نہیں گئے، شہوت پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، خواہش کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا نمبر پہلا ہے، افضل ترین ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود تو کیا، قیامت تک آپ کی اولاد بھی صدیق اکبر سے افضل ہے۔ مثلاً السیف المسلول اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے لکھا وَعَلَمْ أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَخْصُوصَةٌ بِمَعَادَى بنی فاطمہ، جان لو کہ افضلیت خلفاء اربع بنی فاطمہ کے سوا سے خاص ہے، یعنی خلفاء اربع چاروں جو افضل ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد کے علاوہ سے افضل ہے، اور اولاد لکھتا ہے قیامت تک جو اولاد ہے۔ تو یہ تو یعنی چلتے پھرتے حضرت صدیق اکبر سے بڑی فضیلت کا گھمنڈ لیے پھر رہے ہیں اس فتنے کی بنیاد پر، تو کون اس پہ پورا اتر سکتا ہے؟ یعنی سوائے ایک بات کی جس نے جہنم میں جانا ہو، ورنہ پیچھے کس کس کتاب کو بدلا جائے، کس کس عقیدے کو بدلا جائے، کس کس دین کی کس کس شک کو بدلا جائے، اور پھر یعنی اس نے اس زمانے میں وہ لفظ بولے، یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے لحاظ سے، جو کہ یہی فتویٰ پھر سید صاحب نے دیا، اور سید صاحب کا رسالہ رضوان نکلتا تھا، اس نے ان کو جا بجا رضوانی کہا، حزب الاحنافی کہا، رضوانی، حزب الاحنافی، دشنامی، امثالی، بلکہ کتاب کا نام ہی رکھا مقام السنیہ لکمل امثالیہ۔ امثالیہ یعنی کون؟ اعلیٰ حضرت کے خلفاء، یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو جمہور اہل سنت ہیں، ان کو اس نے کہا یہ برائے نام سنی حنفی ہیں، ان میں اور وہابیوں میں کوئی فرق ہی نہیں، جیسے وہ گستاخ ہیں ایسے یہ گستاخ ہیں، اور ان کو کہتا ہے دشنامی۔ تو اب آج اگر اس کا پکایا ہوا چاٹنے والے ہمیں دشنامی یا کہو کچھ اور نام دیتے رہے تو اس میں تعجب کس چیز کا ہے کہ ان کے بڑے نے تو اعلی حضرت کو نہیں چھوڑا، اور پھر کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ سارے رضوی سال سال نسل در نسل کھا کھا کے اعلی حضرت کا، اب وہ فیصل آباد والے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں کو، وہ دونوں طرف کے جو ہیں شیعوں کے ساتھ اور اس فتنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس فتنے نے ان کے ابا جی کو کیا کہا ہے اور ان کے دادا جان نے اس کو کیا کہا ہے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ اہل سنت سے خارج ہے، اور اس نے یہ کہا
کہ یہ جس طرح حسام الحرمین سے دیوبندی وہابی کافر ثابت ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی سارے کافر ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو پڑھانا ہے کہ تمہارے بڑوں کا مذہب کیا تھا اور تمہارے بڑوں کو کس کس نے گالی دی ہوئی ہے، اور تم ان سے جفے مارتے پھر رہے ہو اور سارا مذہب بدل رہے ہو۔ اب یہ ویسے گرامر کے لحاظ سے تو کتاب کا نام بھی صحیح نہیں، روتا ہے مجدد بننے کو، یعنی چاہیے تھا المقام السنیہ، مقام موصوف بنتا، اور سنیہ اس کی جو ہے وہ صفت بنتا، یا ہوتا مقام اہل سنہ۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس نے یہاں پر یہ لکھتا ہے، یعنی یہ جو سارا ٹولہ ہے جن نے وہ ہم نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ کی توہین ہو گئی، اور سیدہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں تو پھر توہین رسالت ہو گئی، اور پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سارا اس نے یعنی اس انداز سے ایک وضاحت کی ہے جس پر یہ چلے ہوئے ہیں، یعنی بدعہ کا وہ معنی جو رافضی کرتے ہیں، اس نے وہ کیا۔ ابھی وہ ہم فاطمہ تو بدعۃ منی سیمینار کریں گے انشاءاللہ کہ 14 صدیوں میں سنی اس کا کیا معنی لیتے رہے ہیں، اور یہ اپنے بڑوں کو تو پڑھ نہیں سکے اور روافض کے ذاکروں کی بات سن کے برہم ہو گئے۔ کہتا ہے کہ یہ کمال توہین و تنقیص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کیا کہ شرف نسب سے شرف علم زیادہ ہے، حسام الحرمین کی اور مواعظ نعیمیہ و رضویہ کی تکفیر کے مصداق ہونے کے علاوہ نری جہالت اور سری دلالت بھی ہے۔ یہ سارے اہل سنت، چونکہ دوسری طرف تو یہ اکیلا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ حسام الحرمین کا وہ فتویٰ جو اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی وغیرہ کے خلاف، قادیانی کے خلاف دیا، کہتا ہے اس کے یہ خود مصداق بنے، یعنی اس فتوے سے یہ خود کافر بنے۔ یہ کمال توہین و تنقیص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے حسام الحرمین کے اور مواعظ نعیمیہ اور رضویہ کی تکفیر کے مصداق ہونے کے علاوہ، یعنی صرف تکفیر ہی نہیں، مصداق ہونے کے علاوہ نری جہالت، یہ جو پنجابی میں ہم نری کہتے ہیں، صرف جہالت اور سری دلالت بھی ہے۔ اور اس نے پھر اس جملے کا اتنا مذاق اڑایا ہے، لأن فضل العلم فوق فضل نسب کا، کم از کم 40-50 مرتبہ اس کا لکھ کر اس نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ کس بیس پر یہ فقہا کی یہ بات مانتے ہیں۔ یعنی اس کے نزدیک نہ امام شامی کی کوئی حیثیت ہے، نہ فتاوی قاضی خان، نہ بزازیہ، اسے کسی فقیہ کی بھی حیا نہیں، اور اس طرح اس نے ایک نیا دین جو ہے وہ گھڑا، اور اس کو چلانے کے لیے اس نے سادات کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کا ہاضمہ دیکھو کہ اس نے ایک پوری کتاب کیا یہ اتنی الجواز میں لکھا، کس پر لکھی کہ سادات کو زکوٰۃ دینی چاہیے، سادات کو صدقے بھی دینے چاہیے، بلکہ سادات کے علاوہ جو ہیں ان کے مقابلے میں سادات کو دینا زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے پھرا ہوا دماغ، یعنی سادات کی شان یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کے شایان شان نہیں، یہ کہتا ہے نہیں باقی کے شایان شان تھوڑی ہے، سادات کے زیادہ ہے۔ پوری کتاب اس فن پر لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو اس طرح کی کچھ سید تھے انہیں ابھارا، دیکھو میں نے تمہارا کتنا کام بنا دیا ہے کہ تمہیں لوگ زکاتیں نہیں دیتے تھے، میں نے زکاتیں بھی منظور کرا دی ہیں کہ زکاتیں تمہیں دیں۔ اچھا جی، اب لفظ وہ جو میں بار بار بولتا ہوں، یہ جو ہمارے مقابلے میں لونڈے ہمیں بولتے ہیں لفظ، وہ ذرا سنیں کہ ہمارے اکابرین کو بھی یہ بولے گئے۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم اکابرین کے پیچھے
وہ گالیاں کھا رہے ہیں اور تمہاری ضلالت ہے کہ تم گالی دینے والوں کی صف میں ہو۔ صفحہ نمبر 68 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ دشنامیوں، امثالیوں، امثالی کیا؟ مثلا جب یہ کہا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو گیا، جو اصل میں تو اوپر بخاری میں ہے، جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور پھر آگے تو یہ کہتا ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح، تو پھر تم نے سید کو غیر سید کی مثل بنایا۔ تو غیر سید کی مثل جب آج کے سید کو بنایا تو گویا کہ تم نے سرکار کو غیروں کی مثل بنایا، لہذا تم امثالی فتنہ ہو، تم اس امثالی فرقہ ہو۔ اس واسطے درجنوں بار کہتا ہے کہ دشنامیوں، امثالیوں نے علم شریف، تصور مبارک اور دیگر صفات مقدسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر مخلوق کو تشبیہ دی، مساوات و ہمسری کہی، تو ان پر حسام الحرمین چڑھی۔ یعنی ادھر جو عبارت تھی اشرف علی تھانوی کی کہ زید یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کل تو تھا نہیں، تو باقی رہا جز میں، اس میں ان کی کیا خصوصیت؟ یہ تو ہر زید عمر بکر جمیل پاگل بہائم کو بھی حاصل ہے۔ تو کہتا ہے جس طرح اشرف علی تھانوی پر حسام الحرمین کا فتویٰ لگا تو ان پر بھی حسام الحرمین چڑھی۔ اور ساتھ کہتا ہے سوارے میں ہندیہ نے انہیں نہایت خوب لیا اور ان کا کچھ نہ چھوڑا، مگر رضوانی فتویٰ، یہ حزب اللہ والا رضوانی فتویٰ نے تو خیر سے ذات اور نسب اقدس، اولاد اطہر و ذریت طیبہ طیبہ عطرت طاہرہ کی شدید توہین کی، معاذ اللہ استیصال چاہا اور سرے سے مٹا دینے اور منہدم کرنے کی سنی حنفی بن کر وہ سائی کا فتنہ تمام جو عطرت طاہرہ کے قتل و غارت سے کسی طرح کم نہیں وہ برپا کیا۔ یعنی سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ والے نے کہا کہ آل پاک کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ان لوگوں نے کیا، حزب اللہ والوں نے۔ اور آج تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے تمانوں میں کاموں کا ضمیر۔ یعنی یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اوپر جنگ کہاں ہے، کتنی ہے۔ وہ بار بار حزب الاناف کا نام لیتا ہے، وہ افروزہ رضوان کا نام لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف فتویٰ جواز نکاح نہیں، یہ اہل بیت کو قتل کرنا ہے، بلکہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ تو یہ آج میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم نے توہین کی، معاذ اللہ ہم نے نہیں کی، نہ تمہارے بڑوں نے کی، لیکن یہ جنہوں نے تمہارے بڑوں پر الزام لگایا انہوں نے ہم پہ بھی لگایا، اور تم نے نہ اپنے بڑوں کا رستہ دیکھا نہ آج ہمارا رستہ دیکھا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر اس نے لکھا وہی جو بات آ رہی تھی علم والی، کہتا ہے قریشی، عربی، عجمی جس کسی میں برائے نام علم پایا جائے کہ اطلاق علم اس پر کیا جا سکے، اس کی فضیلت نسب سادات پر فوقیت رکھتی ہے، معاذ اللہ۔ ساتھ معاذ اللہ وہ لکھ رہا ہے چونکہ پہلی بات تو ہماری ہے، 14 صدیوں کے ہمارے اسلاف کی ہے، معاذ اللہ۔ کہتا ہے اور اس اعتقاد و ایمان کے اخبار و اشتہار میں سنی حنفی بن کر امثالی اور رضوانی حضرات باہم متفق ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل اسلام حیران ہیں کہ یہ کس قسم کی سنیت اور حنفیت ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادات حسنی حسینی کی توہین کے سبب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سری کر کے بھی اس سنیت و حنفیت میں بال برابر فرق آتا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ حزب الاناف والے اور یہ سارے اہل سنت یعنی سرکار کی توہین کر کے پھر بھی سنی بنے ہوئے ہیں۔ توہین کیا کی ہے؟
ان کے بقول کہ نکاح سیدہ کو غیر سید کے ساتھ مذکورہ شرط علم والی کے ساتھ جائز سمجھا ہے، اس پر وہ کہتا ہے یہ سارے گستاخ ہیں۔ اور پھر کہتا ہے امثالیہ کی سنیت حنفیت تو حسام الحرمین اور سوارم ہندیہ اور زاد اللبیب وغیرہ سے عیاں کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، دعویٰ کچھ ہے اور حقیقت کچھ، مگر رضوانیوں کی حزب الاحنافی اور اہل سنت جماعتی کو مسلمان سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں تک اس نے نہیں چھوڑا ان کو، اور آج اس کے وہ جو پٹھے ہیں، جو الو کے پٹھے ہوتے ہیں، اب وہ جہاں جہاں پھر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، یہ سارے دست بستہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس بندے نے فتنہ کتنا بڑا کھڑا کیا، اور یہ شاید زکاتیں لینے کے چکر میں اس کے فتوے پہ جا رہے ہیں کہ اس نے زکاتیں حلال کی ہیں کہ سید زکاتیں لے سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس نے اعلی حضرت کو گستاخ زہرا قرار دیا ہے، اعلی حضرت کو اس نے معاذ اللہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، اور پھر اعلی حضرت کی کتاب سے کہ حسام الحرمین خود ان پہ سچی آتی ہے، اعلی حضرت کی ایک ایک عبارت لکھ کر اس نے کہا کہ یہی وہ عبارت ہے جو اس نے دیوبندیوں وہابیوں کے بارے میں لکھی، اور یہی خود اس پہ اب سچی آ رہی ہے، اس فتوے کی بنیاد پر کہ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح کیوں جائز قرار دیا۔ تو اس بنیاد پہ آج یہ جو ہم نے موضوع یہ رکھا تاکہ ان لوگوں کو یاد کرایا جائے کہ ادھر ایک صدی گزر گئی ہے، فکر رضا نے فتوحات بھی بڑی کی ہیں، مگر یہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے، اس کا تو کوئی سر پیر نہیں۔ پوری دنیا میں کتنے مدارس ہیں محمودیہ، اور ادھر کتنے رضویہ، یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اس کا نام لوگوں کو بتایا، اس کو تو جانتے کوئی نہیں، صرف یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ فتنہ حویلیہ سے مراد کیا ہے، اور وہ اپنے تئیں مجدد بنا ہوا ہے، اور کام جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اراۃ الادب کے اندر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر سادات کرام کے بعد اور بھی شرف والی بڑی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں اگر اسلام سے نکال دی جائیں تو اسلام کی کتنی محاسن کی نفی ہو جائے، غیر مسلم کو شوق کیسے پیدا ہو اسلام قبول کرنے کا۔ یعنی جس طرح اب مثلا یہ ظاہر صاحب نے وہ سابق حجت الاسلام کو جواب دیا، تو وہ کہ اب سکھوں کے بیٹوں نے ہمیں جواب دینا ہے، تو یہ ہے دین سے بے علمی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جہاں اسلام آ جائے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور پرانے سارے داغ دھو دیتا ہے۔ اب پھر وہ پرانا تانا دینا یہ جاہلیت ہے، یہ دین نہیں۔ تو یہاں پر ابن ماجہ کی حدیث پیش کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 238 صفحے پر اس 23ویں جلد میں، کہ قیامت کے دن لوگ صفحے بنائیں گے، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ، تو جنتیوں کی صف بنی ہوئی ہوگی، تو جہنمیوں کی بھی۔ جہنمی وہ نہیں کہ جنہوں نے دائمی جہنم میں رہنا ہے، یعنی وہ جنہوں نے کچھ وقت کے لیے رہنا ہے، وہ صف بھی بنی ہوئی ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ نکلا کہ دیکھوں یہ جنت والے جو ہیں کوئی میرا ان میں سے کوئی الیک سلیک والا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب گزرا تو اسے ایک شخص نظر آ گیا، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً، اس نے کہا آپ کو یاد نہیں ایک دن آپ نے پانی مانگا تھا مجھ سے، میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ اسے یاد آ جائے گا واقعی بندہ تو وہی ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا، تو پھر
تو وہ کہے گا جنت خود جا رہے ہو، مجھے بھی لے چلو. تو وہ پھر اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اللہ سفارش قبول کر لے گا. تو اب نسبت تو یہ بھی کام آ گئی. اب ظاہر ہے کہ کسی سید کو پلایا ہوگا تو وہ بہت بڑی شان ہے، مگر اس امت کے دوسرے جو سید نہیں ان کا بھی تو کوٹا تو ہے نا، کہ ایک غیر سید کو پانی پلایا تھا اور وہ غیر سید پاس ہو کے جنت جا رہا ہے، اور یہ بندہ جس کا فیصلہ جہنم کا ہے کہ کچھ وقت جہنم میں رہے گا، یہ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے، ہن تو آپ ہی چل لو، سان بھی لے چلو. تو وہ پہچان جاتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے، اللہ سفارش مان لے گا. یہ سرکار خبر دے رہے ہیں کہ اللہ مان جائے گا. وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا. ایک اور پھر معائنہ کرتا گزرے گا کہ کوئی ان میں سے ہے، اچانک ایک کے پاس کھڑا ہو جائے گا، حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن میں نے وضو کرایا تھا آپ کو، فلاں سال فلاں دھرنے میں فلاں جگہ، یہ ایک دن وہ وضو میں نے ہی کرایا تھا ایک دن. تو حضرت صاحب کو پہچان ہو جائے گی کہ واقعی یہ بندہ تھا. تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے تو وہی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے آپ جا رہے ہو جنت میں اور ہمیں تو جنت بھیجا جا رہا ہے، تو ہمارا کچھ کرو. یہ سارا فیض تو سرکار کا ہے کہ آپ کے غلاموں کی بھی بات چلے گی. اور آپ خبر دے کے گئے ہیں، سیاستہ میں ابن ماجہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ. تو یہ بخیل نہیں ہوں گے حضرت صاحب کہ نہیں میں تو پہچانتے ہی نہیں ہوں تجھ کو، یا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کر لے گا. تو اب ایک وضو پہ جنت مل رہی ہے، تو جس کو کرایا ضروری نہیں وہ سید ہو. نسبت ہے ایک اس کی، اور اس نسبت کا بھی فیض ہے. اور ایسے ہی یا فلان اما تذکر یوم بعثتنی فی حاجۃ کذا فصحبت لک. تو یہ تو دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. تو جب ہوگی قیامت تو پھر ایک بندے کو پاک ہے کہ آپ جہنم بھیجنے لگے ہیں، لائن ہماری بن گئی ہے، تو جلدی جلدی میں دیکھ لوں یہ جنت والوں میں سے کوئی اگر الیک سلیک والا نکلتا ہے. تو یہ تیسرے کو بھی ایک مل گیا. یہ پاس جا کے کہتا ہے لگتا ہے وہ جڑے کہ تسا ایک دن میں نے کی کم گلے آئی، تو میں چلا گیا، میں وہ کم کر کے آیا. تو حضرت صاحب پہچان لیں گے واقعی میں نے اس کو کام تو بھیجا تھا. تو وہ کہیں گے آپ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہ اب میری بھی سفارش کرو. تو سرکار فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ. یہ بندہ بھی سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ یعنی شرف نسب و نسبت ہے، اور اس کو محدود کر کے ایک نئی شکل دی جا رہی ہے فتنہ حویلیاں کی روشنی میں، اور یہ دھڑا دھڑ اس میں گرتے جا رہے ہیں. فائدہ نہ دنیا کا ہے نہ دین کا، سوائے یہ زکوٰۃ والے فتوے کے جو ہے وہ. تو اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں 2 یتیموں کی دیوار اور اصلاح اعمال. جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ کہ کبھی ان کو پانی پلا دیا یا وضو کو پانی دے دیا، عمر میں اس کا کوئی کام کر دیا، آخرت میں ایسا نفع دے گا تو خود ان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا چاہیے. یعنی یہ وہابیوں کا جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیضا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب دینے کی اتنی لمبی تمہید بنائی کہ جب ایک عام بندے کو پانی پلانے سے اتنا فائدہ ہے، عام یعنی صالح ہو اگرچہ سید نہ ہو، تو جب ایک ولی کو وضو کرانے پر جنت مل رہی ہے تو سارے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کی بنیاد پر کتنی فضیلت اور سہولت مل سکتی ہے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، جو آپ نے کہا تھا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اگر تھوڑا سا کم کرے گا تو تنکیس ہو جائے گی، زیادہ تو غلب ہو جائے گا۔ تو اس طرح یعنی تول کے آپ نے یعنی احادیث بھی وہ لکھ دیں کہ جن کو آج شاید یہ سید سننا بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اہم علی یا فاطمہ، تو آخر سرکار کا فرمان ہے، اور لیکن مطلب اس کا دوسری طرف جو بغلیں بجا رہے تھے وہابی کہ یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کو بھی ایسا حکم ہوا، تو ان کے لیے فرق بھی بتایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد مبارکہ کا عام لوگوں کے مقابلے میں فرق کتنا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اس کے ارد گرد جو ہیں وہ خطرناک وادیاں ہیں، گمراہی کی، جو جہنم کی وادیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 243 پہ ایڈنگ دی، صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد کے درجات، یعنی ان کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں کہ اگر کبھی یہ صحابہ کی اولاد کی کوئی فضیلت بیان کریں، آخر جن کے بارے میں رب نے یہ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کی اولادوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے، عام سے مراد جو صحابی بھی نہ ہوں، اہل بیت بھی نہ ہوں، تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، جعفر و عباس رضی اللہ تعالی عنہم، انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صلاح کا کیا کہنا، جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، جعفری، عباسی، انصاری ہیں۔ یہ انصاری سے مراد یہ جلائے نہیں ہے ہمارے ماحول کے، وہ انصاری جو انصار مدینہ ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا اور آخرت میں نفع پائیں گے، یعنی یقیناً ان کو نفع جو ہے وہ ملے گا۔ پھر اللہ اکبر، حضرات علیہ سادات کرام، اولاد امجاد، حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پر نور سید الصالحین، سید العالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اولاد امجاد، جن سیدہ فاطمہ کی جو اولاد امجاد ہیں، یہ کون ہیں؟ سرکار کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی شرف نسب و نسبت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور دوسری طرف متوازی ایک فرقہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو توہین قرار دیا، توہین رسالت قرار دیا، جو فتاوی رضویہ کے ہیں ان کو توہین رسالت قرار دیا، اور اتنی جسارت آج ان لوگوں کی کہ ان کے ساتھ یہ جپے لگا رہے۔ مثلا پنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے، تو اگر وہ رضویہ ہونے کا حق ادا کریں تو وہ کم از کم یہ ایک لیکچر تو جامعہ رضویہ میں دے دیں کہ اعلیٰ حضرت کو حویلیاں والے فلاں بابے نے گستاخ لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا رد کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ایک جہان ہیں سنیت کا، ان کے خلاف یہ لفظ بولے ہیں کہ جو حسام الحرمین انہوں نے غیروں کے لیے لکھی وہ تو خود ان پہ چلتی ہے۔ کتنا فرض ہے اب یعنی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو کے بارے میں یا اس پورے بیانیے کو مرتد لکھا، گستاخ زہرا لکھا، گستاخ رسول لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ،
ان لوگوں کا ہاضمہ کتنا تیز ہے کہ اعلی حضرت بھی ان کو بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ یزید سے بھی دوستی حسین کو بھی سلام، کہ ادھر فتنہ حویلیہ کے ساتھ بھی برابر دوستی ہے، ادھر جہاں لفظ رضویہ کے ساتھ بھی برابر ہے، اور فرق کفر اسلام کا ہے۔ تو یہ صرف وہ رضویہ والے نہیں، اور بھی، اور پورے ملک میں، اور اس لحاظ سے بھی سادات کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں، کل خود انہوں نے لڑنا ہے کہ جب ان میں سے بعض کے بقول بعض معاذ اللہ زنا کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو کتنا بڑا تانا ہے ان کے لیے فتنہ حویلیہ کی کتابیں، کہ اگر فتنہ حویلیہ محدث حویلیاں صحیح ہے تو ان سب کو پھر وہ کئی نسلیں واپس کرنی پڑیں گی، جن کے آگے نواسے ہو چکے ہیں، پڑ نواسے ہو چکے ہیں، اور بھانجے ہیں، اور اس فتنہ حویلیہ کے نزدیک وہ نکاح ہی سب زنا ہے۔ ہر چیز میں کھول کے اتنی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو بیان کر دیا وہ بھی تھوڑا نہیں۔ یہ ہے اصل انتشار افتراق امت کے اندر، اور اوپر نام کور چڑھایا ہوا ہے تعظیم سادات کا۔ یہ سارے سادات پہلے تو اس کو قبر سے نکال کے اس سے بدلا لیں کہ تو نے کیوں ہماری نسلوں پر زنا کے الزام لگائے، تیرے پاس جو کوئی دلیل نہیں تھی، اور تو نے محض ایک اپنی مجددیت کے شوق میں کہ تو مجدد بن رہا ہے، اور دوسری طرف تو نے کتنا کباڑا کر دیا ہے۔ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم فتنہ حویلیاں کا آپریشن کرتے رہیں گے، تو چونکہ موضوع ایسے ہیں کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، اب اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں سمجھتا آتی ہیں جب وہ مقابلے میں ان کا ذکر کیا جائے کہ کون بعد میں اعلیٰ حضرت کی ان چیزوں کو رد کرتا رہا، اور ابھی ایک نہیں، ابھی بہت سے ان کے ہوں گے، اگرچہ وہ اس دن سے دم دبائے پھرتے ہیں کہ شاید اب دوسرا نہ ہو، تیسرا نہ ہو، چوتھا نہ ہو، لیکن ہم نے بھی گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور اس سلسلہ میں آج پھر کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے جب بڑے بڑے آستانوں کی گدیوں کے سجادہ نشینوں کی ضرورت نہیں رہی کہ میں ذرا نرمی کروں کہ کہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، خواہ وہ گولڑا شریف والے ہوں، توسا شریف والے ہوں، تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یعنی میں یہ نقطہ نظر ہی نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ یعنی ہزاروں کروڑوں لوگ کھڑے ہوں تو پھر میں کامیاب ہوں گا۔ میری کامیابی تو یہ ہے کہ میں حق بیان کروں تو میں کامیاب ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھڑا ہوتا تو پھر اس نے آپ برداشت کرنا ہے۔ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کی آخرت کی فکر کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تو پھر میرا موقف مضبوط ہوگا۔ میرا موقف قرآن و سنت سے ہے، 14 صدیوں کے اکابر سے ہے، اور ان کی وجہ سے میں بولتا ہوں۔ اگر کوئی دستخط کرتا ہے اس نے بھی اپنی قبر کے لیے کرنے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا اس نے بھی اپنی نامرادی کے لیے نہیں کرنے۔ باقی دنیا ایک امتحان ہے، تو آخری سانس تک اس امتحان سے ہم سارے گزر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم جو فتویٰ بریلی شریف ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سمجھیں اور اپنی عقبت سنواریں، اور جو خاموش ہیں وہ بولیں، ورنہ ہم نے تو جو 4 مہینے جیل میں کورس یہ کیا تھا، روزانہ ایک دن میں کوئی 400-500 مرتبہ تو یہ ذہن میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا تو میں یہ ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ میرے ساتھ ایک بھی کھڑا نہیں ہے۔ میں صرف حق کو دیکھوں گا کہ میں نے حق بیان کرنا ہے۔ اگرچہ اسی واسطے یہ بڑے بڑے لیڈر تنظیموں جماعتوں کے اور آستانوں کے فون کرتے ہیں ملنے کے لیے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کہا موقف میرا پہنچا ہوا ہے،
اگر تم صحیح سمجھتے ہو دستخط کر کے بھیج دو تو پھر ملنے کے لیے آ جاؤ، ورنہ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسے ملتا رہوں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے مزاج یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم درمیان میں خاموش بیٹھے چونکہ ہم نے صلح کروانی ہے۔ تو ان لوگوں کی غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ تم جیسوں سے ہم نے صلح کروانی ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں آ جاؤ کہ آؤ جی تمہاری فلاں کے ساتھ صلح کروائیں۔ صلح کس چیز کی ہے؟ بات نظریے کی ہے۔ بات یا تو نظریہ غلط ثابت کرو تو ہم دوسرے نظریے پہ چلے جائیں، یہ بھی کہو نظریہ یہ صحیح ہے، اور یہ بھی کہو کہ دوسرے جو ہیں وہ یہ اختیار نہ بھی کریں پھر بھی صلح کر لو، تو قبر تو آ سکتی ہے، ایسے لوگوں سے صلح نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو اس طرح کے درمیان کچھ مصلحین بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بولیں گے اس لیے کہ ہم فریق بن جاتے ہیں، ہم نے صلح کروانی ہے، تو تم اپنی خام خیالی ختم کر دو۔ تم جیسوں کے کہنے پر کبھی کوئی صلح نہیں ہوگی، چونکہ صلح اسی پر ہوگی کہ وہ اس موقف کو تسلیم کریں گے تو صلح ہو جائے گی، اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ہمیں تو 100% سے زیادہ شرح صدر ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ اہل سنت کا موقف ہے، تو اس کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ حالات حاضرہ میں چونکہ اس وقت بڑے ہی گمبھیر حالات ہیں، میں پہلے بھی کئی بار اس سلسلہ میں اظہار خیال کر چکا ہوں، آج ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت بڑی ہی نالائق اور ناہنجار حکومت ہے، اور اس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پانی سے بھی سستا سمجھا ہوا ہے، اور یہ جو شیخ رشید یا فؤاد وغیرہ جیسے انہوں نے وزیر بنائے ہوئے ہیں، یہ تو کسی ٹائلٹ پر چپڑا سی رکھنے کی قابل بھی نہیں تھے کہ ایک عظیم سلطنت کی عظیم ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت میں اگر کوئی رجل الرشید ہے کسی کونے میں تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بیرونی مال یا بیرونی ایجنسیاں نہیں ہیں۔ اب ہمارا ایک مشن ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، تو اب ہمارے لبیک کہنے پر کوئی پوری دنیا میں لبیک کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں یا وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں۔ ہمارا ایک ہی تعلق ہے کہ ہمارے محبوب ایک ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبل اس کے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے اور حکومت پاکستان میں کسی نئے سانحہ کو جنم دے دے، فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے حکومت یہ مسئلہ حل کرے۔ اور دوسرا میرا پیغام ہے ان دوستوں سے جو کہ لانگ مارچ میں موجود ہیں، اور یہ بات شاید کچھ کڑوی تو ہو لیکن اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مثلا ابھی جو شہادتیں لاہور میں ہوئی تھیں، یعنی جب آپریشن ہوا تھا مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اور مختلف جگہوں پہ، چونکہ یہ مرصد ہوئی ہے ادھر، چلو پہلی شہادتیں تو کم از کم ان کی FIR کٹوائی ہوئی ہوتی، اور کٹوائی وزیر داخلہ پر ہوتی، کٹوائی لاہور کی انتظامیہ پر ہوتی، کٹوائی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ہوتی، تو پھر آگے گولی چلاتے ہوئے انہیں ضرور سوچنا پڑتا 1000 بار کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو 40 شہداء ان کا FIR ان کی نہ کٹوانا، یہ اصل بیس ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں کہ ہم یہ نکلیں گے تو کیا ہے، ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے جس طرح جو جتنے مار دیں گے، ہمیں پوچھنے والا کون ہے۔ تو ان کی وکلاء کی ٹیم کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مثلا موجودہ صورتحال میں جب یہ چلے ہیں وہاں سے اور MO کالج کے پاس آ کے جس وقت شیلنگ ہوئی ہے، پہلا جب بندہ شہید ہوا ہے تو فوراً اس کی FIR کٹوا،
اور اس ایک ایف آئی آر پہلی کے کٹنے پر اگلوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، اور اچانک وہ پھر غائب ہوتے جاتے ہیں، پھر نئے شہید ہوتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں اس طرح خون مسلم ارزاں ہے؟ یعنی وہ ملک اسلامی، اور یعنی کوئی حساب ہی نہیں کہ کتنے لوگ شہید کیے گئے، زخمی ہوئے سینکڑوں، اپاہج ہو گئے۔ تو یہ جو سیدھے فائر کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں، تو ان کو کٹہرے میں لانا یہ وکلاء کے ذریعے کوئی مشکل نہیں تھا کہ جتنے شہید اب ہوئے ہیں اس موقع پر ان سب کی ایف آئی آریں کٹ جاتی پہلے دن کی ہی، تو اگلے دن مذاکرات کامیاب ہو جاتے، اگلے دن مزید کوئی ایک قطرہ خون کا بھی بہنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن یہ تھوک سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایف آئی آر ایسی بھی نہیں کہ کسی مرغی کی ایف آئی آر جیسے کٹی ہوئی ہو۔ اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اہل سنت کے لیے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ان 25 سالوں میں آپ نے ہوش کیے، کیا روافظ کے ایسے بندے مارے حکومت نے کہ جن کو ایسے جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی؟ وہ جو لڑائی تھی کالعدم جماعتوں کے ساتھ، وہ تو باقاعدہ جنگ تھی، لیکن یہ جس طرح ہم مساجد میں مدارس میں رہ رہے ہیں، اور یہ لانگ مارچ والے حضرات یہ کوئی بگٹی کی طرح پہاڑوں میں کون سے ٹینک لے کے لڑ رہے ہیں جا کر، یہ غیر مسلح ہیں اور ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو وہ شہید کر دیتے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ اگر پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے کہ جس میں مقتول کی ایف آئی آر نہ کٹے؟ کسی نہ کسی پر تو ضرور کٹتی ہے، اور یہ کسی پر بھی نہیں کٹتی، اور نہ اس کا رزلٹ لیا جاتا ہے، نہ ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وکلاء کی ایک فوج ظفر موج ہے، تو وہ کم از کم ان شہیدوں کے رزلٹ لے کر ایف آئی آریں کٹوائی ہوتی۔ تو اب یہ تقریباً 100 سے تو زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے شمار کر کے، تو 100 سے تو کسی ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ 100 شہیدوں سے 100 جانیں کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے۔ تو اس واسطے اب بھی یعنی یہ لوگ ایف آئی آریں کٹوانے کی طرف رجوع کریں، اور ایف آئی آریں کٹوائیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان پہ کٹوائیں۔ یہ نہیں کہ اندھا دھند کسی کانسٹیبل پہ اور یہ اس طرح کر کے، جو مین حکم دینے والے لوگ ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان پہ کٹوائیں۔ ورنہ یعنی اس طرح تو جس طرح ان کے منہ کو لو لگ گیا ہے حکمرانوں کے منہ کو، تو یہ اہل سنت کا کیا بچے گا پیچھے کہ جہاں وہ بھیڑیے جائیں اور گولیاں مار کے قتل کر کے بھاگ جائیں اور کوئی ان پر مواخذہ نہ ہو۔ تو مواخذہ نہ ہونا اصل ان کا جری ہونا ہے، جس وجہ سے نہ تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، اور نہ ہی دوسری طرف یہ ہے کہ آخر چلو آج نہیں کل نہیں جذبہ ہے، بالآخر ایک دن یہ درد اٹھے گا قوم میں کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، تو کیوں شہید ہوئے، کس نے کروائے، ان کا کیا بنا۔ اب ان کا جو ماڈل ٹاؤن میں کم از کم یاد تو کر بیٹھتے ہیں، ان کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ان کے چلو بدلہ ملنا تو بڑی مشکل کی بات ہے، لیکن وہ اگر 14 کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں، تو ادھر جو ہے وہ 100 کے ذریعے سے بھی کبھی نہ ان کی تصویریں سامنے لائی جاتی ہیں، نہ ان کا کل ہوتا ہے، نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں، نہ ان کے یاد میں شہادت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور وہ تھوک کے لحاظ سے ان کا تو کوئی نہیں، جو آیا گھر سے نکلا اور یہ خبر سن کے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے کا وقت ہے، تو اس نے چھلانگ لگا دی، آ گیا، وہ تو یقیناً کامیاب ہو گئے اور فضائل پا گئے کہ انہیں اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں
کہ اوپر کیا معاملے ہیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی ایف آئی آر کٹے، ان کو کوئی پچھلوں کو کوئی لے کر قصاص دے، لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں، جو زندہ ہیں، آخر ان پہ تو لازم ہے کہ یہ آگے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تاکہ جو بیڑیے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اہل سنت کے خون کی حفاظت فرمائے۔ یہ خون پیش کرنا سعادت ہے، مگر سوچ سمجھ کے کہ جس سے مثلاً جو کام ایک چھڑی مارنے سے ہو سکتا ہے، آپ کہیں ضرور میں نے یہاں ساری کٹوانا ہے، تو اس کو بھی عقل مندی نہیں سمجھنا جائے گا کہ جب چھڑی سے ہو سکتا تھا تو سر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہ عرس شریف کی تقریب ہے، 100 سالہ تقریب عرس اعلیٰ حضرت کی، تو اس بار ختم شریف ہوگا، اور ختم شریف کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔ قاری زاہد صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافی البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین، یا الہ العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ پڑھا ہے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلند فرما۔ یا اللہ آپ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ آپ کے خاندان کے جتنے بھی اہل علم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد نواز کیلانی، شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، میاں جمیل احمد شرک پوری، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت علامہ فیض احمد اویسی، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز، ان تمام اکابر کے مراکز پر یا اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور جو پڑھا ہے ان کے لیے راہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو پڑھا ہے، اس کا ثواب والدہ محترمہ مرحومہ اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بیان کیا ہے اس کو اپنے فضل سے اثرات عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کے مقابلے میں ہمیں قوت عطا فرما، اور بہترین طریقے سے ہر جگہ حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر